السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ اب ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 اور لیسن نمبر ہے 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل حلال کی گئیں لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی راتیں، روزے کی رات، الرفث صحبت کرنا ہے یا رغبت کرنا ہے، الی نسائکم اپنی بیویوں کی طرف، اپنی بیویوں سے، ہن وہ لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے، علم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم یہ کہ تم، کنتم تھے تم، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں کو، فتابا تو اس نے مہربانی فرمائی یا رجوع کیا، علیکم تم پر، وعفا اور اس نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، فالآن تو اب، باشروا تم مباشرت کرو، ہن ان سے، وابتغوا اور تم تلاش کرو یا تم طلب کرو، ما جو کتب اللہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور تم کھاؤ، واشربوا اور تم پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے یا ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، الخیط دھاگا، الابیض سفید، سفید دھاگا، من الخیطی دھاگے سے، الاسودی کالے، من الخیط الاسودی کالے دھاگے سے، من الفجری فجر سے، فجر کائیاں، ثم پھر، اتموا تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم اور تم اس حال میں کہ تم، عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، یعنی تم مسجدوں میں معتکف ہو اس حال میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها تو نہ تم قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتہ اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون بچ جائیں۔ آیت نمبر 188 ہے، ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے کے ساتھ، وتدلوا اور نہ تم کھینچ لے جاؤ یا لے جاؤ، بہا ان کو، الی الحکام حاکموں کی طرف، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک فرقہ، ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم اس حال میں کہ تم، یا حالانکہ تم، تعلمون جانتے ہو۔ لیسن نمبر 39 میں اب ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، حلال کی گئیں تمہارے لیے روزوں کی راتیں، الرفث الی نسائکم صحبت کرنا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ۔ ابن کثیر میں ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر نماز عشاء تک صرف کھانے پینے کی اور عورتوں سے صحبت کرنے کی اجازت تھی، جائز تھا یہ کام، کب سے؟ روزہ کھولنے سے لے کر عشاء کی نماز تک، اور یا اگر اس سے پہلے سو گئے تو پھر سمجھے کہ روزہ شروع، عشاء کی نماز پڑھ لی تو ٹھیک، اگر اس سے پہلے بھی سو گئے تو اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور پھر اگلے روز افطار تک اس کو روزہ رکھنا پڑتا تھا، اس کے اوپر کھانا پینا اور جماع کرنا حرام ہوتا تھا۔ تو اب ہوا یوں کہ بعض لوگ ضبط نہ کر سکے اور رات کو اپنی بیویوں سے صحبت کر بیٹھتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور بیویاں حرام ہو جاتی تھیں۔ ابن کثیر نے بھی اس کے بارے میں یہی فرمایا اور ابن عباس نے بھی یہی فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جب لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ان پر کھانا پینا اور بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا حرام ہو جاتا تھا، اور اگلی شام تک وہ روزے کی حالت میں رہتے تھے، یعنی روزے دار رہتے تھے۔ تو یہ ایک لمبا ٹائم ہوتا تھا، لمبا پیریڈ ہوتا تھا، اور بعض صحابہ سے، بعض لوگوں سے برداشت نہ ہوتا اور وہ رات کو بیویوں سے صحبت کر لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح ایک انصاری صحابی ہیں قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق روایت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دن بھر کھیتوں میں کام کرتے رہے، افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے جواب دیا نہیں، آپ ٹھہریے میں جا کر ابھی ہمسائیں سے کچھ لاتی ہوں۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ بیوی کو یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوا، کیونکہ
اب ان کا روزہ شروع ہو گیا۔ اگلے دن بغیر کھائے پیے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روزہ رکھنا پڑا اور وہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتے رہے۔ ابھی آدھا ہی دن گزرا تھا کہ ان کو کمزوری اس قدر ہوئی کہ وہ غش کھا گئے، اور اس کا علم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو آپ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتیں حلال ہو گئیں، اس میں تم اپنی بیویوں سے صحبت بھی کر سکتے ہو، کھا پی بھی سکتے ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک ہی برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے اس حال میں کہ ہم دونوں جنبی ہوتے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا آپس میں بھی کوئی پردہ نہیں، اور وہ ایک دوسرے کا بھی پردہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو بھی باہر نہیں کرتے۔ جس طرح لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے پردے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھانپتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ باتیں باہر نہیں پھیلاتے، اور یہ بالکل غلط حرکت ہے۔ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گی اس کے بارے میں کہ ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں نا تو ہوتا یوں ہے کہ ابتدا میں بچوں اور بچیوں کو اتنا علم نہیں ہوتا اور دین سے بھی کچھ دوری ہوتی ہے، تو ہمارے معاشرے میں بس یہ ایک رواج بن گیا ہے۔ ہم بھی کافی سالوں سے ہم لوگ بھی یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب کسی کی نئی شادی ہوئی بچی کی یا بچے کی، تو بچے کو لے کے دوست الگ چلے جاتے ہیں، شادی سے اگلے دن بچی کو لے کے سہیلیاں، اور عجیب عجیب سی باتیں ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کی جو پرسنل باتیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، ایک دوسرے کو ڈھانپنے والے ہو، ان کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالنے والے اور ان کی پردے کی باتوں پر بھی پردہ ڈالنے والے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بڑے چسکے لے لے کے بیان کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، جانا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ تھے تم خیانت کرتے اپنی جانوں پر تو اس نے مہربانی کی تم پر، اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا تم پر، وعفا عنکم، اور معاف کر دیا تم سے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی روزوں کی راتوں میں کھانے پینے کی بھی اور بیویوں سے صحبت کرنے کی بھی۔ فالآن باشروہن، اب تم مباشرت کرو ان سے، صحبت کرو ان سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے۔ صحبت کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف لذت حاصل کرنا، بلکہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دیا تمہارے لیے۔ کیا اللہ نے لکھ دیا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اولاد لکھی، اولاد تلاش کرو، اور بعض لوگ غیر مسلم جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ کنسیپٹ پیدا کر رہے ہیں کہ کم بچے خوشحال گرانا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ نے تمہارے حصے میں اولاد لکھی وہ تلاش کرو، اور پھر دوسرا کیا لکھا؟ اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ لذت حاصل کرنا، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس سے تمہارے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمانوں کی مضبوطی اس کے ساتھ لکھی ہے وہ تلاش کرو، حلال میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمانوں کی مضبوطی رکھی ہے وہ تلاش کرو۔ تو پتہ چلا کہ اس سے مراد لذت تو ہے لیکن پاک دامنی اور صحبت ہے۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ خوب ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے، فجر سے۔ تو بعض صحابہ کو بھی اس کے مطلب کی سمجھ نہیں آئی، اور انہوں نے ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا اپنے تکیے کے پاس رکھا اور رات گزاری، اور صبح تک انتظار کیا کہ شاید یہ سفید دھاگا کالے دھاگے میں بدل جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کی تاریکی صبح کی روشنی میں بدل جائے، یعنی فجر تک، من الفجری، فجر تک کھانا پینا جمع کرنا حلال ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ صرف عربی جاننے سے انسان کو مسائل کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے حدیث کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جس طرح صحابہ کو بھی اس بات کی صحیح سمجھ نہیں آئی۔ تو اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ فجر تک انسان بیویوں سے صحبت بھی کر سکتا ہے، کھا پی بھی سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ فجر تک اگر انسان جنابت کی حالت میں ہو اور وہ بغیر غسل کیے، وضو تو کرنا ہی ہے، بغیر غسل کیے کھانا بھی کھا لے،
یعنی سحری کر لے اور جب اذان ہو تو پھر وہ غسل کرے اور نماز پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، ولا تباشروہن، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم عاکفون فی المساجد۔ تو جہاں بات چل رہی تھی رمضان کی، وہاں آگے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اعتکاف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے رمضان میں اعتکاف کیا ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان میں چونکہ اعتکاف ہوتا ہے، آخری عشرے میں اعتکاف کے بارے میں مسائل یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ایک تو بات صاف واضح ہوئی کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بیویوں سے صحبت نہیں کی جا سکتی اعتکاف کی حالت میں، اور پھر وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف مسجدوں میں ہوگا، عورتوں کا بھی اعتکاف مسجدوں میں ہوگا اور مردوں کا بھی اعتکاف مسجدوں میں ہوگا، ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد میں ہی اعتکاف کیا۔ اب یہاں یہ پتہ چلا کہ بیویوں سے صحبت نہیں ہو سکتی اعتکاف کی حالت میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ بیوی خاوند کی خدمت کر سکتی ہے، جیسے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر حجرے سے باہر نکالتے، اس کے دروازے سے یا کھڑکی سے، تو میں آپ کے سر مبارک کو دھوتی اور کنگھی کر دیتی۔ اور اسی طرح بعض ازواج مطہرات مسجد میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کیا کرتی تھیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ اتنا کام بیوی خاوند کا کر سکتی ہے، اور پھر کوئی ضروری کام ہے، گھریلو معاملات ضروری ہیں، تو وہ جا کے اپنے میاں سے مشورہ کر سکتی ہے، ڈسکس کر سکتی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو غیر ضروری کام ہے ان کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور مسجد کے اندر رہ کر بھی ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں چونکہ اعتکاف بیٹھے ہیں کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی جگہ پر روکے رکھنا۔ تو اپنے آپ کو روکے رکھنا ایک جگہ پر، بالکل اعتکاف کی شکل میں بیٹھ جانا، روکے رکھنا، پھر اس سے باہر نہ نکلنا، یہی ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اعتکاف میں بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے باہر نکلے اور بہت زیادہ باتیں کرے اور جو ہے جن کاموں سے منع کیا گیا وہ کرے، تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تِلْکَ حُدُودُ اللہِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللہِ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں تو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللہِ آیَاتِهِ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ بچ جائیں۔ تو یہ جتنے بھی رمضان کے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، صبح صادق سے لے کر شام تک، مباشرت سے منع، کھانے پینے سے منع، جائز کھانے پینے سے منع ہونا، اور پھر مغرب کے بعد سے لے کے فجر تک کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت ہونا، اور پھر اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت کی ممانعت ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان پر سختی سے پابندی کرو، ان کو کراس مت کرو۔ آگے آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے، اور نہ لے جاؤ ان کو حکام کی طرف، حاکموں کی طرف، تاکہ تم کھا لو ایک حصہ لوگوں کے مال سے گناہ کے ساتھ، اور تم جانتے ہو، اس حال میں کہ تمہیں پتہ ہو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ تو روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی اپنی 3 مرغوب اور حلال چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ کون کون سی ہیں؟ کھانا پینا اور جماع کرنا، یہ بہت مرغوب چیزیں ہیں انسان کی، وہ روزے کی حالت میں ان کو اللہ کے حکم سے ترک کر دیتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے اب اللہ تعالیٰ حرام سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اب باطل طریقے سے مال مت کھاؤ۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ دی، تو باقی مہینے میں، رمضان کے مہینے میں حلال کو چھوڑا اللہ کے حکم کے مطابق، تو باقی 11 مہینوں میں حرام کو بھی چھوڑ دو اللہ کے حکم کے مطابق۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حاکموں کی طرف اس کو کھینچنا لے جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی، اس کو معلوم ہے کہ فلاں زمین یا فلاں مال جو ہے وہ کسی شخص دوسرے کا ہے، مگر اس دوسرے شخص کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے۔
اب کیا ہے، وہ اپنا مقدمہ عدالت میں لے کے جاتا ہے اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے، ہم کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، یا پھر کسی کے ساتھ قرض کا لین دین ہوتا ہے، یا پھر کسی کے ساتھ زمین کا لین دین ہوتا ہے، پلاٹ خریدا جاتا ہے یا بیچا جاتا ہے، لیکن اس کی لکھت پڑھت نہیں کی گئی ہوتی ابھی، یا پھر کچھ کاغذات گم ہو جاتے ہیں اور ثبوت موجود نہیں ہوتا۔ اب دوسرے خریدنے والے کو پتہ ہے یا بیچنے والے کو پتہ ہے، کوئی بھی غلط طریقے سے اپنی بات سے مکر جائے کہ اس کے پاس ثبوت تو ہے نہیں، اور حاکم کی طرف جائے، عدالت میں چلا جائے، فیصلہ بھی اپنے حق میں کروا لے، تو یہ سب کیا ہے؟ غلط ہے، بالاسم، گناہ کے ساتھ۔ یہ گناہ ہے، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے کے ساتھ کھانا کیا ہے؟ بالاسم، یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو میں ایک بشر ہوں، میرے پاس جھگڑنے والے آتے ہیں، شاید ان میں سے ایک اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا، ایک بندہ زیادہ کھول کر اپنی بات بتا سکتا ہے، زیادہ زبان کا تیز ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید دونوں میں سے ایک جو ہے وہ زیادہ زبان آور ہو اور میں اسے سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، لہٰذا میں جس کے لیے کسی مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ وہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ تو اب اس بندے کو پتہ ہے یہ مال میرا نہیں ہے، لیکن وہ چرب زبان ہے، زبان کا تیز ہے، اور وہ کھول کر بیان کرنے والا ہے، اور دوسرا کھول کر بیان نہیں کر سکتا، وہ زبان کا تیز نہیں ہے، تو فیصلہ غلط طریقے سے اس زبان کے تیز والے نے اگر اپنے حق میں بھی کروا لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے، چاہے تو وہ اسے لے لے، چاہے تو وہ اسے چھوڑ دے، تو اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی عدالت سے فیصلہ کروا لیا، قاضی کے پاس چلے گئے، اس سے فیصلہ کروا لیا، اب یہ جو حرام کا مال تھا، چاہے یہ ہمارا حق نہیں تھا لیکن ہم نے چونکہ فیصلہ کروا دیا تو یہ ہمارے اوپر حلال ہو چکا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اس آیت اور حدیث کے مطابق یہ بالکل باطل ہے۔ دوسرا ایک طریقہ لوگ استعمال کرتے ہیں رشوت کے ذریعے، جیسے ہمارے یہاں کام چلتا ہے، اگر میرٹ پہ نہیں بھی تو رشوت دی اور کام کروا لیا، دوسرے کا حق مار لیا، اور رشوت کے ذریعے بہت سے کام کروا لیے جاتے ہیں جس چیز پر حق نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے وہ جو نوکری لگی ہے اس کے اوپر پے لیتا ہے انسان، تو وہ دوسرے کا حق تھا جو میرٹ پہ تھا، تو اس کا حق باطل طریقے سے اس نے مار لیا، تو رشوت دے کر بھی جو کام کیا وہ بھی اس کے زمرے میں آئے گا، وہ بھی حرام ہے۔